بالصلاة فی 82 موضعا فی التنزیل دلیل علی کمال الاتصال بینہما۔ کیونکہ در مختار اور تنویر الابصار میں پہلے کتاب الطہارہ پھر کتاب الصلاۃ اور اس کے فوراً بعد یہ کتاب الزکوٰۃ کو شروع کیا گیا۔ بعض کتابوں میں صلاۃ کے بعد صوم کا باب آتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، تو یہاں انہوں نے زکوٰۃ کو کیوں مقدم کیا؟ تو اس کی مناسبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر ذکر کیا ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان دونوں میں کمال اتصال پایا جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو فرماتے ہیں کہ 82 مقامات پر یہ اس کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ لیکن علامہ شامی اپنے استاد جو حاشیہ حلبی میں نے کل جس کا ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ 82 مقام نہیں ہے یہ، بلکہ 32 مقامات ہیں یہ۔ ویسے تو زکوٰۃ کا ذکر جو انفرادی طور پر آیا ہو تو وہ تو زیادہ ہے، لیکن نماز کے ساتھ جو مقام آئے ہیں وہ 32 ہے۔ تو یہاں جو یہ انہوں نے ذکر کیا یہ وہی جو دیگر کتابوں کی اتباع میں بعض اوقات نقل در نقل کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اسی سے یہ معاملہ بنا ہے۔ اور علامہ سعید حلبی نے جو در مختار پہ حاشیہ لگایا تو وہ 32 مقامات کون کون سے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ قبل فرض رمضان، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان کی فرضیت سے پہلے ہے، یعنی روزوں کی فرضیت سے پہلے ہے، اور افضلیت کا بھی یہی معیار ہے، یہی ترتیب ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد جو مرتبہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، پھر اس کے بعد روزے ہیں، اور پھر حج ہے، اور پھر جہاد اور دیگر جو عبادات ہیں ان کا مرتبہ آتا ہے۔ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ اجماعاً، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ انبیاء پر واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور انبیاء کرام پاک ہیں اور ان کے اموال بھی پاک ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو اس لیے ہے کہ تھوڑا حصہ دے کر بقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں آگے ہم میراث ہماری جاری ہو سکتی ہے۔ لیکن انبیاء کا معاملہ تو ان کا تو جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا امت کے لیے ہی وقف ہوتا ہے، تو اسی لیے انبیاء کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ ان کے مال میں کوئی میل کچیل نہیں کہ جس کو ستھرا کیا جائے، دوسرا ان کا جو بھی مال وہ چھوڑ کے جائیں وہ سارا امت کے اوپر صدقہ، ان میں ان کی میراث جاری نہیں ہوتی، مشہور مسئلہ ہے، حدیث پاک موجود ہے۔
تو اس لیے اس پہ تمام کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اب اس کے آگے لغوی معنی اس کے بیان کیے، زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے اور پھر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کی تعریف کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو اس کے آگے پھر تفریعات اسی تعریف کے اوپر ہی ہوتی ہے. تو ان تفریعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تعریف کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا ہوا ہیا لغتاً الطہارۃ والنماء، کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ پاک ہونا اور نما یعنی بڑھوتی ہونا، اضافہ ہونا. اس کا ایک معنی جو ہے وہ برکت کے بھی آتے ہیں، علامہ شامی نے نیچے بیان کیا، اور مدحہ یعنی تعریف کے بھی آتے ہیں، اور ثناء جمیل یعنی کسی کی اچھی تعریف کرنا اس کے بھی آتے ہیں. اور یہ سارے معنی یعنی طہارت کے، نما کے، ثناء جمیل کے، مدح کے اور برکت کے، یہ شرعی معنی میں بھی پائے جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. جو مال میں میل کچیل آ گیا تھا وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس مال کے جو مضر اثرات ہیں، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے. کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ اپنے اندر بہت سے مضرات بھی رکھتی ہے، نقصان دہ پہلو بھی ہیں. جب انسان کے دل میں اس مال کی محبت آ جائے تو وہ پھر اس مال کی محبت کے تقاضوں میں حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے. لیکن جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس مال کی محبت اس کے دل سے کم ہوتی ہے، تو یہ مال اس کا ستھرا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقہ دے گا اس کے بارے میں فرمایا یربی صدقات، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. تو اسی لیے اس میں نما کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. جو زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اسی طرح اس مال میں اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو پانچوں معنی اس کے لغوی معنی آتے ہیں وہ سارے کے سارے شرعی معنی کے اندر بھی موجود ہیں. اب اس کی جو تعریف ہے تو ایک تو ماتن نے تعریف کی اور پھر شارع نے ان الفاظوں پہ مزید اپنا اضافہ کیا. تو پہلے تو ہم اس کی تعریف جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں جو ماتن نے کی ہے. تو جو بریکٹ کے الفاظ ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں صرف. تو فرماتے ہیں کہ وشرعا تملیک جزء مال عینہ الشارع من مسلم فقیر غیر ہاشمی ولا مولاہ مع قطع المنفعۃ عن الملک من کل وجہ للہ تعالی. یعنی زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے ایسے مال کے جز کا مالک بنانا جس کو شریعت نے معین کیا ہے، ایسے شخص کو کہ جو مسلمان ہو، فقیر ہو، نہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہو اور نہ ہی ان کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اس
مال سے اپنی منفعت مکمل طور پر ختم کر لی جائے. ٹھیک ہے، مالک بنانا مال کے جز کو، کہ جس کو شریعت نے معین کیا، ایسے شخص کو مالک بنانا کہ جو مسلمان ہو، فقیر ہو، اور نہ ہاشمی ہو نہ ان کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اس مال سے اپنی منفعت مکمل طور پر ختم کر دی جائے. تو یہ تعریف کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑی تفصیل کا متقاضی ہے. تو سب سے پہلے جو لفظ تملیک آیا، تو اب دیکھیں شارع اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں مالک بنانا. مالک کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے کو وہ چیز دے دی جائے اور وہ اس میں اپنی ملکیت کے طور پر تصرف کر سکے. جیسے مالک ہونا ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس میں آزادی کے ساتھ تصرف کرتا ہے، انتفاع اٹھاتا ہے، اس کو اس پہ فائدہ اٹھانے کا مکمل اختیار ہوتا ہے. تو زکوٰۃ اس تملیک کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قید سے فرماتے ہیں خرج الاباحت، اباحت، اس سے اباحت نکل گئی. اباحت کیا ہے؟ کہ اپنی ملکیت برقرار رکھتے ہوئے کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دینا، یہ اباحت کہلاتی ہے. مثلا جیسے اس کو ہم آسانی سے سمجھیں عاریت میں، کہ ہماری کوئی چیز ہم نے کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، عاریتاً دی ہے. کسی کو موٹر سائیکل دے دی، کوئی اور چیز دے دی، تو یہ اباحت ہے، اس کو مالک نہیں بنایا. تو عام طور پر جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ اباحت ہوتی ہے. جو دعوت دینے والا ہے وہی اس مال کا مالک ہوتا ہے، اور جو کھانے کے لیے آتے ہیں اس کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. وہ اس کے مالک نہیں ہو جاتے. اسی وجہ سے بغیر اجازت کے مالک کے وہ اس مال میں سے کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، کہ وہ مالک نہیں ہے، ان کو کھانے کی اجازت ہے. ایسے ہی بچا ہوا وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. وہ بعض لوگ ہمارے یہاں شادیوں پہ جاتے ہیں نا، وہ اچھا کھانا ہے تو وہ شاپر اپنے ساتھ لے گئے، تو جناب وہ مچھلی ہے تو مچھلی کے پیس ڈال کر وہ خواتین اپنے پرس میں رکھ رہی ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. آپ کو اباحت کی گئی ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں کہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں. ہاں اگر اس نے اجازت دی آپ کو تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا اجازت ایسا کام کرنا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا. اس کی بغیر اجازت تو آپ اس کا مال لے کر جا رہے ہیں اس کے نگاہ سے پوشیدہ کر کے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے ٹیبل پہ گیا تو سارا کھا لیا، وہ پتہ لگا پارسل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اباحت میں اور تملیک میں فرق ہے. تو اس کی قید، جو تملیک کی قید لگائی تو فرمایا اس سے اباحت کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی. تو لہذا فلو اطعم یتیما ناویا الزکاة لا یجزیہ الا اذا دفع الیہ المطعوم کما لو کساہ بشرط ان یعقل القبض الا اذا حکم علیہ بنفقتہم. تو اس تملیک میں جب اباحت نکل گئی تو اسی پر متفرع کیا مسئلہ، اس لیے فا تفریعیہ ہے یہ. تو فرماتے ہیں لہذا اگر کسی شخص نے یتیم کو کھانا کھلایا اور اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، مثلا بھتیجا تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب وہ بھتیجے چچا کے پاس آ گئے، وہ ان کی پرورش کر رہا ہے،
تو اب وہ یہ نیت کر لے کہ چلو جو میرے مال کی زکوٰۃ ہے میں ان یتیموں کو کھلا رہا ہوں، یہ تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ساتھ بٹھا کر دسترخوان پہ کھلانا ہے یہ تملیک نہیں ہے ان کو، یہ اباحت ہے۔ ہاں اگر ایسا کیا کہ ان کو حوالے کر دیا کہ یہ لو بھائی تمہارا کھانا ہے، اب تم کھاؤ یا لے کے جاؤ، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کھانے کے پیکٹس بنا دیے جاتے ہیں، پارسل بنا لیا، بریانی کے ڈبے آج کل ہمارے یہاں بنتے ہیں، تو وہ ڈبہ جناب شریف فقیر کو دے دیا، یہ لو جی، کہ اب وہ چاہے تو کھائے چاہے تو گھر لے جائے، اس کی مرضی، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے اگر زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو، کیونکہ اب یہ تملیک ہو گئی، اب یہ اباحت نہ رہی۔ پہلے جو وہ کھا رہے تھے وہ کھلانے والے کی ملک پر باقی رکھ کر کھا رہے تھے، اور اب جب ان کے ہاتھ میں دے دیا، ان کو مالک بنا دیا، تو اب جو کھانا ہوگا یہ اپنی ملکیت کا کھانا ہوگا، اب یہ جائز ہے۔ ہاں اگر کپڑے کسی کو دے دیے، جیسے یتیم ہے اس کو کپڑا دیا، تو اب کپڑا تو ظاہر ملکیت پہ ہی آئے گا، کپڑا تو ایسا نہیں ہے کنزیوم ہو گیا فوراً، وہ تو ظاہر پہنا جائے گا، ٹائم ہوگا، تو کپڑا اگر اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیا تو یہ تملیک ہے، اور عام طور پہ جس کو کپڑا دیتے ہیں وہ اس کا پھر مالک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کھانے میں اور کپڑے میں یہ فرق ہے، کھانے میں تو دینا پڑے گا، اس کی ملکیت دیکھ کرنی پڑے گی، لیکن کپڑے میں اگر اس کو دیا، پہنایا اس کو، تو یہ پہننا ہی اس کا طرف سے قبضہ ہو جائے گا، اور نیت اس نے زکوٰۃ کی کر لی تو یہاں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر یہ شرط ہے کہ وہ قبضے کی عقل رکھتا ہو، یعقل القبضہ، قبضہ کیا ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہو۔ تو اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں قبضہ کیا ہے، وہ چیز لے کر پھینک دی اس نے، یا کسی نے بہلا پھسلا کر اس سے لے لی، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز میری ہے تو میں اس کو اپنے قبضے میں رکھوں۔ تو اتنا چھوٹا بچہ اگر ہے تو پھر اس کی طرف سے اس کا ولی قبضہ کرے گا، یا اگر اس کا وصی ہے وہ قبضہ کرے گا، اور یا پھر جس کی پرورش میں وہ رہتا ہے بچہ، وہ اگر اس کی طرف سے قبضہ کرے تو بھی یہاں قبضہ ہو جائے گا۔ ایک استثناء انہوں نے یہ کیا، الا اذا حکم علیہ بنفقتہم، کہ اگر قاضی نے اس یتیم کے نفقے کا حکم اس شخص کے اوپر ڈال دیا جو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، مثلا چچا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یتیم بچے کا کوئی اور پرورش کرنے والا نہیں، تو یہ چچا ہی اس کا ولی ہے، اور قاضی نے اس کے اوپر یہ حکم لگا دیا کہ ان کے اوپر نفقہ تم نے خرچ کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ نفقے کی نیت کرتا ہے کہ جو مجھ پر قاضی صاحب نے آرڈر دیا ہے میں اس لیے وہ ان کو کھلا رہا ہوں، ان کو یہ دے رہا ہوں، تو پھر تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں ان کو زکوٰۃ کی مد میں یہ دے رہا ہوں، کپڑے جو دیے میں نے یا کھانا ان کے گھر پہنچا دیا، مثال کے طور پر بیوہ بھابھی تھی، بچے چھوٹے تھے، وہ ادھر ہی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہ رہے، تو چچا نے ان بچوں کے لیے سامان خرید کر اپنی بھابھی کے گھر پہنچا دیا، جو اس کی بھائی کی بیوی تھی، انتقال کر گیا بھائی جو، اور نیت وہ کرتا ہے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اناج جو پہنچایا تو ظاہر یہ اباحت نہیں ہے، یہ تملیک ہے۔ اور یہاں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگرچہ ان پہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ بھائی قاضی صاحب کا جو آرڈر ہے میں تو اس لیے دے رہا ہوں، تو یہاں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ میں اصل اعتبار دینے والے کی نیت کا ہے۔ اگر وہ دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی کرتا ہے اور لینے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، وہ اس کو کچھ اور سمجھ کے لے رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے ایسے دی کہ عام طور پر جو سحری میں جگانے آتے، اب تو خیر کافی کم ہو گئے ہیں، پہلے وہ ڈب ڈبا ڈب ڈب ڈبا ڈب بجاتے تھے اور پھر عید والے دن آ جاتے تھے، لاؤ بھائی عیدی لاؤ. تو یہ کوئی اجارہ تو تھا نہیں ان کے ساتھ کہ جو اجرت ان کو دینا لازم ہو، تو لوگ ان کو دے دیتے ہیں صلہ کے طور پر کہ چلو انہوں نے ہمیں سحری میں جگایا، ایک خدمت انجام دی، تو ہم ان کو بدلے میں کچھ دے دیں. تو اب اگر دیتے وقت وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور عام طور پہ ایسے غریب لوگ ہی ہوتے، تو اس نے اس کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی. لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہ جو راتوں کو جگایا تھا میں اس کی عیدی لے رہا ہوں اپنی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اعتبار دینے والے کی نیت کا ہے، لینے والے کی نیت کا نہیں ہے. اسی طرح کسی غریب رشتہ دار کے گھر گئے، عیدی کے نام پر ان کو پیسے دے دیے، وہ عیدی سمجھ رہا ہے، یہ نیت دل میں زکوٰۃ کی کر رہا ہے، تو ہو جائے گی زکوٰۃ ادا. ٹھیک ہے نا. تو تملیک پائی جائے بس، اور زکوٰۃ کی نیت ہو، اور جو آگے مصارف کی شرائط آ رہی ہیں وہ شرائط پائی جائیں. تو یہاں جو فرمایا الا اذا حکم علیہ بنفقتہم، تو اس کا تعلق اس بات سے کہ جب اس نے نیت بھی نفقے کی ہو، استثناء کیا نا. تو اگر اس نے نیت زکوٰۃ کی ہے، نفقے کی نہیں کی، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور نفقے کا وجوب بھی نہیں رہے گا، کیونکہ نفقے کا جو اقارب کے اندر نفقے کا وجوب آتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کے پاس اپنا ذاتی مال موجود نہ ہو. تو جب اس نے زکوٰۃ کی مد میں ان کو مال دے دیا، ان کے پاس اپنا مال آ گیا، جب اپنا مال آ گیا تو وہ جو نفقے کا وجوب تھا وہ بھی ساقط ہو گیا، یعنی اب یہ بھی اس میں بھی گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر اس طرح کے ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے کوئی ایسا ہو تو پہلے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس میں دو ثواب ملتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا بھی اور دوسرا صدقے کا بھی. تو اپنے اعزاء و اقرباء کو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں جو تعریف کا حصہ تھا، تملیک جزء مال، مال کے جز کی تملیک کرنی ہے. تو اب یہاں مال کسے کہتے ہیں؟ تو جو متخصصین بیٹھے ہیں تو ان کو میں نے تفصیل سے پڑھایا تھا. مال کی تعریف، ما یمیل الیہ الطبع ویدخر لوقت الحاجۃ ویمکن ان یدخر. ٹھیک ہے نا. تو مال وہ ہے کہ جس کی طرف انسانی طبیعت کا میلان ہو، اسے دیکھ کر اٹھانے کا دل چاہے، ہاں بھی پیسہ ہے، مال ہے جی، اور اس کو ذخیرہ کرنا ممکن ہو. یہ عام تعریف یہ کی جاتی ہے. اور اسی میں اگر یہ ہم قید بڑھا دیں کہ شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہو تو یہ مال متقوم کی تعریف ہو جاتی ہے. مطلقاً مال کی تعریف پہلے تھی، اور اگر اس میں شریعت کی قید یہ آ جائے مال اباحتی شرعن، تو پھر اس کو مال متقوم کی تعریف کہتے ہیں. یہ بیع کا چیپٹر ہے ہمارا، لیکن یہاں پر چونکہ لفظ مال آیا ہے تو مال کہتے ہیں کہ جو خارج میں وجود بھی رکھتا ہو. اب وہیں پر ایک بحث یہ بھی چلی تھی کہ جناب بجلی بھی تو ایک مال ہے، ہر مہینے کرنٹ لگتا ہے جب بل دیکھتے ہیں اس کا، اتنا قیمتی مال ہے کہ الیکٹرک ہماری کہاں کی کہاں چلی گئی. تو لیکن اس کو ذخیرہ عام طور پہ ایسے نہیں کرتے. بجلی بنتی ہے، گرڈ اسٹیشنوں کے ذریعے پہنچتی ہے، سپلائی ہوتی ہے، یونٹ بنتے ہیں، کنزیوم ہو چلے جاتے ہیں. اگر ذخیرہ ہو سکے تو سردیوں میں ساری بجلی اسٹاک کر کے رکھ لی جائے اور گرمیوں میں سپلائی دے دی جائے اس کی. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو
اس کی ایک بڑی اچھی تعریف کی مصطفیٰ زرقاء نے. وہ تعریف ایسی ہے جو جامع اور معنی ہے. انہوں نے تعریف کی کل عین ذات قیمت مادیۃ عند الناس، کہ ہر وہ عین جو مادی قیمت رکھتا ہو، مالیات رکھتا ہو اپنے اندر لوگوں کے نزدیک، تو وہ مال کہلاتا ہے. اب اس میں بجلی بھی آ گئی. اس میں انہوں نے ادخار کی قید کو نکال دیا، ذخیرہ کرنے کی صلاحیت جو ہے اس کو الگ کر دیا، تو اس سے بجلی بھی آ گئی اب اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اس مال کے لیے ضروری ہے کہ خارج میں اس کا وجود ہو. تو اس مال کی قید سے خرج المنفعت، منفعت نکل گئی. اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ اجارے میں منفعت کے اوپر عقد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عین نہیں بیچا جاتا. کوئی گھر کرائے پہ لیا آپ نے تو آپ اس گھر کے مالک نہیں ہوتے، لیکن اس گھر کی جو منفعت ہوتی ہے، اس میں رہنے کا جو حق ہوتا ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کرایہ ادا کرتے ہیں. تو یہ جو منفعت ہے یہ مال نہیں ہے ہمارے نزدیک. اجارہ ایک الگ چیپٹر ہے، تو وہاں پر جو جواز آتا ہے وہ خلاف قیاس آتا ہے. اس کو حکمن مال لیا گیا لیکن حقیقتاً میں وہ مال نہیں ہے. تو اسی لیے اس مال کی قید سے فرماتے ہیں منفعت کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی. تو لہذا جب یہ منفعت خارج ہو گئی تو اسی پر تفریح آگے فرماتے ہیں فَلَوْ أَسْكَنَا فَقِيرًا دَارَهُ سَنَةً نَاوِيًا لَا يُجْزِيهِ. اب کوئی غریب آدمی تھا تو اپنا گھر اس کو دیا، بھائی تو 1 سال کے لیے اس گھر میں رہ لے، اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ یہ جو اگر میں کسی اور کو دیتا تو وہ کرایہ مجھے آتا، تو یہ کرایہ میرا زکوٰۃ میں کٹ جائے گا، تو یہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تملیک تو پائی گئی لیکن تملیک منفعت ہے، تملیک جزء مال نہیں ہے. تو اس تعریف میں اس جزء مال کی قید لگا کر انہوں نے اس منفعت کو خارج کر دیا. آپ نے اپنی موٹر سائیکل کسی فقیر کو دے دی، چل بھائی 1 مہینے تو استعمال کر، کرائے پہ دیتا تو 3000 روپے مل جاتے، تو یہ 3000 روپے کی میرے زکوٰۃ گویا ادا ہو گئی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کرائے پر دے دیں مکان، مثال کے طور پر 10,000 روپے، اور پھر آپ اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ مہینے میں 10,000 روپے آپ نے اس کو دیے، وہ مالک ہو گیا. اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی میرے وہ 10,000 روپے جو مکان کا کرایہ وہ آپ مجھے دے دیں. اس نے وہی 10,000 روپے لے کر آپ کو دے دیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. بالکل لے سکتا ہے، کیونکہ جب مکان کرائے پر دیا، بھلے فقیر ہے یا امیر ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کرائے پر دیا ہے، اجرت لینے کا استحقاق اس کو حاصل ہو گیا. اب یہ اجرت اس کے اوپر دین ہو گئی، تو اس نے اپنے پیسے اس کو دیے، اس نے فقیر نے قبضہ کر لیا، اب وہ مالک ہو گیا اس کا. اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو چکی. اب جو وہ واپس اب اس سے مطالبہ کر رہا ہے تو کس چیز کا مطالبہ ہے؟ اپنی اجرت کا. بھائی مکان کرائے پہ لیا ہے آپ نے میرا، لائیے اجرت دیجیے. تو وہی 10,000 روپے فقیر صاحب نے اٹھا کر اس کو دے دیے. تو یہ طریقہ ہے اس طرح کہ اگر کوئی منفعت کو زکوٰۃ میں شمار کرنا چاہتا ہے تو براہ راست تو نہیں ہو سکتا. ہاں اس طریقے سے وہ زکوٰۃ کا ایک قسم کا ہیلا کہہ لیجئے تو یہ جائز ہے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ فقیر قرضہ جیسے کسی کو دیا ہوا ہے، اب وہ یہ چاہے کہ بھیا اس قرضے کو میں زکوٰۃ میں کٹوا دوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تملیک و جزء مال نہیں ہے. جو دین ہوتا ہے، جو وصول کرنا ہے ہم نے، یہ ذمے پر ہوتا ہے، یہ بھی مال نہیں ہوتا، یہ بھی صرف ایک حق ہوتا ہے. میں نے آپ کو قرضہ دیا
تو وہ قرضہ جب واپس لینا ہے میں نے تو یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے لوں، لیکن کوئی متعین چیز نہیں ہے وہ. اس کو عربی میں دین بولتے ہیں. تو دین بھی کوئی عین نہیں ہوتا. عین تو وہ ہوتا ہے جس کا خارج میں وجود ہو، اور دین وہ ہوتا ہے جو ذمے پر ہوتا ہے انسان کے، ایک مالی ذمہ داری. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرضہ دیا ہے وہ واپس نہیں دے رہا، اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسے، فقیر آدمی ہے، تب وہ یہ چاہے کہ میں اس کو اپنی زکوٰۃ میں چلو شمار کر لوں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ تملیک و جزء مال نہیں ہے. تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابھی بتایا آپ کو میں نے، کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیں آپ، اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو اس سے وصولیابی اپنی کرنی ہے وہ اس سے آپ مطالبہ کر لیں اپنا، کہ لاؤ بھائی میرے وہ پیسے دو، اب تو تمہارے پاس پیسے آ گئے نا، اب میرے پیسے دو پچھلے والے. اور اگر وہ نہ دے تو زبردستی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اپنا حق اگر اسی جنس میں سے ہو تو بالاتفاق وہ لیا جا سکتا ہے زبردستی. اور مختلف قول اب یہ ہے کہ غیر جنس سے بھی ہو تو بھی لیا جا سکتا ہے. تو رقم لی تھی، رقم ہی دینی ہے، تو وہ رقم جب اس کے پاس آ گئی تو آپ اس سے وہ رقم اپنی وصول کر سکتے ہیں. تو یہ فائدہ بھی کہاں سے حاصل ہوا؟ اسی تملیک جزء مال سے. کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ مال نہیں ہے، وہ دین ہے. دین عین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ چیک جب تک اس کی اکاؤنٹ کے اندر نہیں آئے گا وہ چیک، اس وقت تک تملیک نہیں ہوتی. کیونکہ چیک تو چیک ہے بھائی، اس کو کون چیک کرتا ہے؟ یہ تو جب اکاؤنٹ میں جائے گا تو پتا چلے گا کہ واقعی رقم ہے بھی یا نہیں ہے. یا چیک دینے سے ابھی دینے والے کی ملکیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی. تملیک میں یہ ضروری ہے کہ دینے والے کی ملکیت سے نکلے گا اور لینے والے کی ملکیت میں داخل ہوگا. تو جب ایک چیز نکلی ہی نہیں تو داخل کیسے ہوگی؟ تو آپ 100 چیک پھاڑ پھاڑ کے دیتے نا لوگوں کو، ابھی آپ کی ملکیت سے کچھ بھی نہیں گیا. ہاں جب وہ اکاؤنٹ میں اپنے جمع کرائے گا، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ کر اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، یا وہ کاؤنٹر پہ جا کر اس کو کیش کروائے گا، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ کر وہ کیش اس نے اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، اب زکوٰۃ ادا ہو. تو بعض لوگ وہ ہلا شرعی کے لیے وہ چیک کا استعمال کرتے ہیں، تو اس چیک کے لینے دینے سے نہ کوئی تملیک ہوتی ہے نہ کوئی مالک بنتا ہے، اس سے کوئی ہلا شرعی نہیں ہوتا. آگے تعریف کا جزء عینہ الشارع، ایسا جزء مال کہ جس کو شریعت نے، شارع نے معین کیا ہو. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ، کہ عشر کا ربع یعنی 2.5%، اس کو 40واں حصہ بھی کہتے ہیں. عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، 1/10، اور اس کا بھی پھر ربع، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 1/4. اس کا جو ربع ہوگا تو وہ 2.5% بنے گا. تو جو زکوٰۃ دینی ہے، جو تملیک کرنی ہے، وہ 2.5% مال کی کرنی ہے، کہ جو نصاب ہے اس نصاب کا 40واں حصہ یا 2.5% اس کی تملیک کی جائے. تو نصاب حولی آگے یہ کیونکہ شرط آ رہی ہے، تو وہ نصاب جو ہے اس پر سال گزر چکا ہو، حول کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو حولی کہا. تو اس قید سے خرج النافلۃ والفطرۃ، تو عینہ الشارع کی قید سے نفلی صدقے نکل گئے. کیونکہ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے
اس میں شریعت کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے. آپ جتنا دینا چاہیں دے دیں، آپ کی مرضی، دیں نہ دیں وہ بھی آپ کی مرضی. شریعت کی طرف سے کوئی تعین نہیں. جتنا دیں گے اتنا ثواب ہے، نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے صدقہ فطر بھی نکل گیا، کیونکہ صدقہ فطر میں آپ چاہے تو گندم سے دیں، چاہے تو کھجور سے دیں، چاہے تو جو سے دیں، چاہے تو کشمش سے دیں، چاہے تو پنیر سے دیں، متعین نہیں ہے. اگرچہ اس اعتبار سے تو ہے کہ گندم ہے تو آدھا سا ہے، جو ہے تو 1 سا ہے، لیکن یہ جو 2.5% کی قید ہے وہ وہاں اس صدقہ فطر میں اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے اس قید سے نفلی صدقہ بھی نکل گیا اور اس سے صدقہ فطر بھی نکل گیا، نفل بھی نکل گیا، اور جو واجب صدقہ فطر ہوتا ہے وہ بھی اس قید سے خارج ہو گیا. من مسلم فقیر، تو جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ مسلمان کو دی جائے گی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جو بھیجا تھا یمن کا گورنر بنا کر، تو وہاں ان سے فرمایا تھا کہ ان کے امیروں سے لینا اور ان کے غریبوں میں بانٹ دینا. تو مسلمانوں پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے ابھی شرائط میں، اور جو دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہی کو دی جائے گی. اور اس کے لیے جس وقت دیا جا رہا ہو زکوٰۃ کا مال، اس وقت معلوم ہونا، علم ہونا یہ ضروری ہے. کیونکہ آگے باب المصارف میں آیا کہ انسان نے تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان ہے، حلیہ مسلمانوں جیسا ہی تھا، اور مسلمان سمجھ کر اس نے اس کو دے دیا، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ یا فقیر سمجھ کر دیا لیکن وہ غنی نکل آیا. تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک سے اس طرح کی پوچھ پڑتال کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ آج کل ہمارے کچھ ویلفیئر ادارے ہیں نا جو بلا وجہ کے اس طرح کے سوال جواب کر کے سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں. تمہارے گھر میں یہ ہے کہ نہیں، وہ ہوں کہ نہیں، اور یہ ہے وہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جاؤ فلاں سے سائن کروا کے لاؤ، اس سے سائن کروا کے لاؤ. تو یہ شریعت نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا ہے. بے شک فراڈیے لوگ بھی ہیں اور ان سے بچنا بالکل چاہیے، لیکن اس چکر میں آپ ایک عزت دار آدمی کے عزت نفس کو مجروح کریں، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے. اگر کوئی غلط بیانی کر کے لے گیا اور آپ نے تحری کر کے اس کو دے دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی آپ کی. وہ غلط لے کر گیا وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن اس کے چکر میں آپ ایک سفید پوش آدمی کی بالکل اس کے بھرم کو ختم کر دیں تو یہ مقصود نہیں ہے شریعت میں کہ حقیقت کو پہنچ کر پھر آپ دیں. نہیں، علم آپ کا جو سامنے اس وقت ہے اس کے مطابق آپ عمل کر لیں. اسی میں بعض ان ویلفیئر میں پھر یہ بھی ہوتا ہے جی وہ غیر مسلموں کو بھی زکاتیں بانٹ رہے ہیں. پھر وہ کیونکہ بہت ساروں کا تو نعرہ انسانیت کا ہے نا، جی ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو پیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ کے لے رہے ہو، تو جب زکوٰۃ لے رہے ہو تو زکوٰۃ کے مصارف پر ہی اس کو خرچ کر سکتے ہو. کیا یہ غیر مسلم جو ہیں ان کی بہت سارے اپنی انجمنیں ہوتی ہیں، بہت سارے ان کی بھی امداد باہمی کے ادارے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اب کسی مسلمان کو اپنا مذہبی فریضے کے اندر شامل کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ہم اقلیت کے نام پر یا جناب غیر مسلموں کے نام پر، تو غیر مسلموں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں، آپ ان پر نفلی صدقہ کر سکتے ہیں.
وہ منع نہیں ہے. جو ذمی کافر ہے اس کے اوپر آپ نفلی صدقہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زکوٰۃ ایک خاص عبادت ہے. جب عبادت ہے تو اسی طریقے سے ادا ہوگی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو من مسلمن تو مسلمان کو دیا جائے گا, اور دوسرا فقیر کہ وہ فقیر ہو. اب فقیر سے مراد وہ نہیں ہے جو روڈوں پہ مانگتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو بعض ایسے فقیر ہیں جو غنیوں کے بھی غنی ہیں, اچھا خاصا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو پروفیشن بنایا ہوا ہے, کاروبار ہے جی. یہ بھی وہ کہتا ہے بھائی کوئی کام کا کیا کر, تو کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہوں, سگنل پہ دھوپ میں کھڑا ہو کر ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, تو تمہیں کام نظر نہیں آ رہا ہے؟ تم ایک دن کر کے دیکھو, پتہ چلے گا. تو وہ اپنی دانش میں کام کر رہا ہے, تو یہ کوئی کام نہیں ہے. تو ایسوں کو دینا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر نہیں دیا جائے گا تو جھک مار کر کچھ محنت کریں گے. ہم بھی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے ہیں, لو بھائی جاؤ چلو, اور پھر وہ کئی کہانیاں پھر آتی رہتی ہیں سامنے. وہ جی فقیر مر گیا, پوری نوٹوں کی بوری پیچھے چھوڑ کے گیا, وہ گننے کی بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. تو فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے. شرعی اصطلاح میں فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس 200 درہم مالیت کا کوئی فالتو سامان موجود نہ ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہو. 200 درہم کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے ابھی بیان کرتا ہوں میں اس کو. یعنی غنی نہ ہو. وہ جو غنی نہیں ہے وہ فقیر ہے, لیکن غنی کی 3 اقسام آگے آئیں گی انشاءاللہ, اس کے اعتبار سے بتاؤں گا کہ سوال کون کر سکتا ہے, کس کو مانگنے کی اجازت ہے, اور زکوٰۃ لے کون سکتا ہے, اور کون سا ایسا ہے کہ جس کو لینا, زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے اس پر لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. تو 3 اس کی قسمیں آئیں گی آگے. تو وَلَوْ مَعْتُوحًا, اس کے لیے عاقل ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمان ہو, فقیر ہو, تو اگرچہ ماتو ہو. ماتو ایک تو ہوتا مجنون, پاگل جس کو ہم کہتے ہیں, جو پتھر مار رہا ہے لوگوں کو اٹھا کر, لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں پاگل خانے. دوسرا جس کو ہم عرف عام میں باولا کہتے ہیں, بہرا بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, جو کم عقل دیوانے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, کچھ مانے ہیں یا اسی طرح کے نام ہوتے ہیں ان کے. وہ ایک ہوتا تھا ہمارا ادھر اپو, دیوانہ زیادہ ایسے گھوم رہا ہوتا تھا مست. تو اس کو بھی اگر دیا ہے, مالک بنایا ہے, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ سبی یاقل کی طرح ہوتا ہے. اتنی تو اس کو سمجھ ہوتی ہے لینے کی, قبضے کی, اس کو سمجھ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ بالکل مجنون ہے جسے کچھ نہیں پتا, وہ سبی لا یاقل ہوتا ہے, ایسا بچہ جسے بالکل کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ماتو ہوتا ہے یہ سبی یاقل, یعنی ایسا بچہ جو سمجھ رکھتا ہو لیکن بالغ نہ ہو, یہ اس کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس کو اگر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ مسلمان فقیر غیر ہاشمیین, ہاشمی نہ ہو, سادات کرام میں سے نہ ہو. تو بنو ہاشم ایک تو سادات ہیں, یہ بھی بنو ہاشم ہے. اسی طرح جو آل جعفر ہیں, آل عقیل ہیں, یہ آل علی ہیں, کیونکہ عام طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیگر ازواج سے اولادیں ہوئیں وہ علوی کہلاتے ہیں, وہ سادات نہیں کہلاتے. کیونکہ سید وہ ہے کہ جو خاتون جنت سے حضرت علی کی جو اولاد چلی
وہ سادات ہوتے ہیں۔ تو سادات کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے عرف میں صرف انہی کو ہم سمجھتے ہیں سادات کو، سادات کا مقام بہت اونچا ہے، تو بنو ہاشم بھی اس حکم میں شامل ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، یہ مال ان کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن یا حسین چھوٹے سے تھے تو ایک کھجور کی انہوں نے کھا لیا، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو وہ تھکوایا، فرمایا کہ یہ محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو اب سادات کرام اگر موجود ہیں اور غریب ہیں، مستحق ہیں، تو ہمیں ان کی ویسے ہی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو میری اولاد پر، بعض میں ہے کہ بنو ہاشم پر جو بھلائی کرے گا، احسان کرے گا، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں دوں گا اس کو۔ تو اندازہ لگائیے کہ میدان محشر میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ عطا فرمائیں گے تو وہ کیسا عالی شان ہوگا۔ تو اگر کسی سید کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اور اللہ نے مال دیا بھی ہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو خدمت سمجھ کر ان کو دیا جائے، اگرچہ فاسق ہو، کیونکہ یہاں فسق کی وجہ سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نسب کی تعظیم کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے، اور جب تک اسلام ہے ان کے نسب کا حکم باقی ہے۔ ہاں کوئی معاذ اللہ اگر دائرہ اسلام کو چھوڑ کر چلا جائے، خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، یا کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ جس کے اوپر حکم کفر ہو، تو پھر وہ ایک معاملہ جدا ہے۔ تو بنو ہاشم، اب یہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ان کو خمس کا خمس ملتا تھا اور اب وہ خمس نہیں ہے، تو اس لیے اب ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہو جائے، تو یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ جو علت بیان ہوئی ہے کہ یہ مال کا میل ہے اور ان کے شایان شان نہیں ہے، تو یہ علت ایک تو منصوص ہے اور آج کے زمانے میں بھی پائی جا رہی ہے، تو حالات کے یا زمانے کے تبدیل ہونے سے اس علت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر فتاوی رضیہ شریف میں کہ اگر کسی کے پاس صاف مال نہیں ہے تو پھر وہ ہلا شرعی کر کے کسی سید کی جو ہے وہ خدمت کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب شرعی فقیر کو دے دیا تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اب وہ اگر اپنی طرف سے اس سید صاحب کی خدمت کرتا ہے تو اب یہ تحفہ ہوگا اس کی طرف سے، اب یہ صدقہ نہیں ہے، اور اس میں دونوں کو ثواب ملے گا، جس نے زکوٰۃ ادا کی اس نیت سے کہ جناب میں اس فقیر کو دے رہا ہوں، یہ سید صاحب کو دے دے، تو اس کو بھی ملے گا، اور جو اس فقیر نے دیا ہے اس کو بھی یہ ہبہ کرنے کا، تحفہ دینے کا، اس سید صاحب کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ولا مولاہ، تو خیر آج تو غلاموں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن بنو ہاشم کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کا بھی یہ مقام تھا کہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کا مقام و مرتبہ بھی اتنا اونچا ہو گیا، تو اس لیے فرماتے ای موتقوہ، یعنی ان کا آزاد کردہ، ہو ضمیر جو ہے ہاشمی کی طرف جا رہی ہے۔ وہذا معنی قول الکنز تملیک المال ای المعہود اخراجہ شرعا،
تو کنز الدقائق فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، متن ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا متون کا. تو کنز الدقائق میں جو انہوں نے تعریف کی کہ تملیک المال، آگے انہوں نے یہ قید نہیں لگائی عینہ الشارع اور یہ سب، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ المال کے اوپر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے. ٹھیک ہے نا، جو درس نظامی ہے وہ جانتے ہیں الف لام کی 4 اقسام. تو یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی مخصوص مال کا مالک بنانا. تو وہ مخصوص مال کون سا ہے؟ جو معہود ہے، جس کا نکالنا شرعی طور پر. مع قطع المنفعۃ عن الملک من کل وجہ، کہ ملکیت سے مکمل طور پر منفعت ختم کر دی جائے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فلا يدفع لأصلہ وفرعہ، کہ انسان کسی ایسے شخص کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ اپنے مال کی کہ جس کی منفعت اور اس کی منفعت ایک مانی جاتی ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ کہلاتے ہیں اصول اور فروع. اصول کون؟ ہم جن کی اولاد، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، ہم ان کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنے فروع، یعنی جو ہماری اولاد ہے، تو اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک چلتے چلے جاؤ، پر پوتا، پر پوتی، پر نواسا، پر نواسی، نیچے تک. تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اصول اور فروع کی جو منفعت ہے اگرچہ الگ الگ تو ہوتی ہے، لیکن من کل الوجوہ منقطع نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں گھی گیا کھچڑی میں، کھچڑی گئی پیٹ میں. تو بات تو وہی ہوئی نا. تو گھی گیا کھچڑی میں، کھچڑی گئی گھی میں، اور پھر دونوں کدھر گئے؟ پیٹ میں چلے گئے. تو باپ نے دیا باپ ماں کو، بیٹے کو، بیٹے نے دیا باپ کو، یہ تو آپس میں ہی سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے قید لگا دی کہ من کل الوجوہ، اس مال سے اپنی منفعت ختم کر دی جائے. تو اس کا نتیجہ نکلا فا تفریع آیا پھر. تو لہذا اپنے اصول کو نہیں دے سکتے اور اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح جو زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کہ بیوی شوہر کو دے تو بھائی بیوی شوہر کا مال استعمال کر رہی ہے، شوہر بیوی کا مال استعمال کر رہا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہی گھی اور کھچڑی والی ایک مثال ہے. ہائے سارے دروازے بند کر دو گے. تو قرابت داروں کو دینا جو ثواب ہے، تو صرف اصول، فروع اور زوجین، اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوں تو. اور ابھی میں نے بتایا کہ اس میں 2 ثواب ہیں، قرابت داری کا بھی. تو بہن بھائی، ان میں وہ اس طرح کا انبساط نہیں ہوتا جو باپ بیٹوں میں ہوتا ہے. وہ کہنا کیا تیرے باپ کی ہے؟ ہاں میرے باپ کی ہے. لیکن بھائی کے مال کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. اس میں پھر بھی ایک رکاوٹ، ایک جھجک ہوتی ہے. چچا کے مال پہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے جیسے باپ کے مال پہ عیاشی کرتے ہیں. باپ کا مال ہے جی. تو اس لیے رشتے میں فرق ہوتا ہے رشتہ، لیکن بہرحال جو ماں باپ کا رشتہ ہے یا اولاد کا رشتہ ہے، اس رشتے کی طرح کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آگے اس کی آخری لفظ ہے للہ تعالی، کہ یہ جو دینا ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ نیت کے اوپر دلالت ہے، کیونکہ عبادت ہے زکوٰۃ، اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ نیت کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا.
تو بیان لاشتراط النیتی، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ نیت کی جو شرط ہے اس کا یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے. تو آج کی ہماری اس درس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی تعریف اور اس کے جو فوائد قیود ہیں اس کو پڑھا کہ اس قید سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی شرائط وجوب و شرائط ادا جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے سے ادا کیسے نہ ہوگی؟ یہ حکم قرآن کے مطابق مصارف زکوٰۃ میں اگرچہ مؤلفۃ قلوب میں آتے ہیں، یہ تو منسوخ ہو چکا ہے. مؤلفہ قلوب کا جو معاملہ ہے وہ منسوخ ہے، اور مؤلفہ قلوب کی بھی اقسام تھیں. اس میں سے کچھ وہ تھے جو مسلمان تھے لیکن ان کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کے دور میں اجماع صحابہ کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. مدارس میں اکثر زکوٰۃ کے پیسوں سے لنگر وغیرہ تیار ہوتا ہے، تو کیا طلباء میں سے سادات اس سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر اس کا حلہ شرعی نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس میں سے نہیں کھا سکتے. اور اس میں خاص طور پر یہ جو یتیم خانے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں کہ اگر سید بچہ پڑھتا ہے اور اس کے نام پر انہوں نے زکوٰۃ لی ہے یا غیر سید کے نام پر لی اور وہاں سید بچے بھی ہیں تو ان کو پھر اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم آگے گفتگو کریں گے. یہ تو ابھی ایک ابتدائی صرف تعریف آئی ہے، اس تعریف کے اندر جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ابھی یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آگے متن کے اندر انشاءاللہ آئے گی. مال کی دوسری تعریف جو علامہ مصطفیٰ زرقاء نے کی تھی، کل عین ذات قیمت مادیت عند الناس، ٹھیک ہے. چلیں فقیر شریک انشاءاللہ آگے ہم تفصیل پوری بیان کریں گے. صرف بتانا یہ تھا کہ جو غنی نہ ہو وہ فقیر ہے. ابھی کیا ہے اس کی آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وہ انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں. چلیں دعا کر لیں اس وقت. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.